اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، محبت کے لیے مجرب عمل کون سا ہے جو بتایا جائے گا، یہ آپ معلوم کر پائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ الحجرات، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، پہچان ہو سکے تمہاری۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلا رشتہ جو انسانوں میں پیدا فرمایا وہ میاں بیوی کا تھا، خاوند اور بیوی کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا علیہ السلام کا۔ اور یاد رکھیے، جو رشتہ جنت میں اللہ نے بنایا تھا وہی رشتہ جنت میں لے کے جائے گا، بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا نہیں۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، محبت کریں، ایک دوسرے کے ہمراز بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں۔ حدیث: اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ، تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ سنن نسائی۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گناہ گار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ قابل فخر ہوتے ہیں وہ شوہر جو بیوی کی تعریف تو سب کے سامنے کرتے ہیں لیکن ناپسندیدہ بات کا تذکرہ صرف بیوی سے کرتے ہیں۔ کبھی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیا کریں۔ انسان وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا رہے۔ ہم نے تجربے سے یہ بات دیکھی ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے اور نکاح کا انتظار ہوتا ہے تو اس وقت اپنے منگیتر کو اتنے ہدیے بیچتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اسے سال بعد بھی ہدیہ دینا یاد نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
بیوی کو وقتاً فوقتاً چیزیں لے کر تو دینی ہوتی ہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے آپ خود پہلے ہی لا کر دے دیں۔ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون سی چیز اس کی ضرورت کی ہے اور کون سی چیز اس کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ چیز آپ خود سے لے کر آئیں گے تو پھر بیوی کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ بیوی نے لڑائی جھگڑا کروا کر کوئی کپڑے بنوا لیے، زیور بنوا لیے، اس طرح آپ نے ہزاروں بھی خرچ کیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن بغیر کہے اور بغیر مانگے اپنی محبت سے معمولی سی چیز بھی بیوی کو تحفہ میں دے دی تو وہ اس کو بہت بڑی نعمت جانے گی۔ کوئی نہ کوئی چیز بیوی کو محبت سے دیتے رہنا اور اس کی تعریف کرتے رہنا، یہ محبت کا سبب بنتا ہے۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، خاوند کی مددگار ہوگی۔ نمبر 2، نماز کی پابند ہوگی۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ نمبر 4، شوہر کی فرمانبردار ہوگی۔ نمبر 5، خوش اخلاق ہوگی۔ نمبر 6، صبر اور شکر کرنے والی ہوگی۔ اب آخر میں محبت کے لیے مجرب عمل۔ یا ودودو کسی کھانے کی چیز پر 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور میاں بیوی جن میں نا اتفاقی ہو یا کشیدگی ہو گئی ہو تو کھلاوے، انشاءاللہ اتفاق پیدا ہو جائے گا اور باہم محبت پیدا ہو جائے گی۔ میاں اور بیوی میں اگر جھگڑا پیدا ہو گیا ہو تو 20 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دونوں اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور ہاتھ منہ پر پھیر لیں۔ جب آمنے سامنے جائیں تو سخت سے سخت دل بھی مائل ہو جائیں گے۔